بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں پسند فرماتا ہے اللہ، یا اللہ کو پسند نہیں ہے بری بات کا ظاہر کرنا، الا من ظلم، ہاں مگر جس پر ظلم ہوا ہو، وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ ہے سننے والا اور جاننے والا. ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. اگر تم ظاہر کرو کوئی بھلائی یا اس کو چھپاؤ یا معاف کر دو کسی برائی کو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ بھی معاف کرنے والا اور بڑی قدرت والا ہے. ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ فرق کرے اللہ میں اور اس کے رسولوں میں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور نہیں مانتے بعضوں کو، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے یہ ہیں کہ نکالے اس کے بیچ میں کوئی راستہ. اولئک هم الکافرون حقا، تو ایسے لوگ وہی ہے جو اصل کافر ہے. واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے واسطے ذلت کا عذاب. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور نہیں تفریق کی ان میں سے کسی کے درمیان، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو دے گا اللہ ان کا اجر. وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان. یہ ہو گیا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا جو ابھی ہم نے پڑھی تھی. گزشتہ کل اور اس سے پہلے سے بھی ہمارا جو سلسلہ کلام چل رہا ہے، آپ کے ذہن میں ہوگی بات چل رہی ہے منافقین کی. گزشتہ کل جو ہم نے حصہ پڑھا اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافقین وہ کوششیں کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں اپنی دانست میں کہ وہ دوہرا رخ اپنا کر گویا اللہ کو دھوکے میں رکھنا ہے. حالانکہ ایسا نہیں، اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں. وہ دراصل خود ہی دھوکے میں ہیں. اور ان کی کچھ علامتیں پھر اللہ نے بتلائی تھی کہ منافقین کی علامت یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی اور بے دلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. عبادتوں میں ریاکاری شامل ہوتی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں اور اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. اور اسی کے درمیان جو ہے وہ ادھر سے ادھر لٹکے ہوئے رہتے ہیں، کبھی مومنوں کے ساتھ تو کبھی کافروں کے ساتھ، جدھر فائدہ ہوا اس طرف لڑکتے چلے جاتے ہیں. یہ بہرحال منافقین کی کچھ نشانیاں کل بتلائی گئی تھی، اور پھر بعد میں اللہ نے آگے فرمایا کہ منافقین جو ہے وہ جہنم کے بالکل نچلے درجے میں ہوں گے. یہ ساری باتیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں آج. اور منافقین کا کام کیا ہوتا ہے؟ ادھر کی بات ادھر، ادھر کا مسئلہ ادھر، لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنا ہے، لوگوں کی برائیاں کرنا ہے، غیبتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف لوگوں کو اکسانے کا کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے کسی بری بات کا ظاہر کرنا. یہ اس طریقے کے کام، اس طریقے کی حرکتیں
اور اس طرح کی جو ہے ایکٹیویٹیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں ظاہر کرنا بری بات کا، الا من ظلم، ہاں مگر وہ جس پر ظلم ہوا ہے تو وہ اپنی بات کسی کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ معلوم ہوا کوئی مظلوم ہے، اب اگر وہ مظلوم ہے اور ظالم کے بارے میں کسی کے پاس جا کر کہے گا تو غیبت نہیں ہے۔ اب کوئی میاں بیوی کا جھگڑا ہے، مان لیجئے کہ بیوی مظلوم ہے اور وہ بیوی جا کر قاضی کے پاس یا جج کے پاس یا کسی ایسے شخص کے پاس جو دونوں کے درمیان تصفیہ کر سکے، اپنے شوہر کی زیادتیوں کو بیان کر رہی ہے، تو اس کا یہ بیان کرنا کوئی غیبت نہیں ہے بلکہ انصاف کا تقاضا ہے۔ وہ مظلوم ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کی داد رسی ہو، وہ چاہتی ہے کہ اس کا مسئلہ حل ہو، وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے شوہر کو ان سارے مظالم سے روکا جائے، اور اس کے لیے وہ حقیقت کو بیان کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ اس طریقے کی بات کرنا، جو مظلوم ہے اگر وہ اس طریقے کی بات کرتا ہے تو وہ اس طریقے کی بات کرنا وہ غیبت نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے سننے والا، جاننے والا۔ دیکھیں، امن کے قائم کرنے کے لیے اسلام نے جو تعلیمات دی ہے ویسی سنہری تعلیمات کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اور یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اور ہم آپ سب جو ہیں دین اسلام سے وابستہ ہے اور الحمدللہ اس میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہمیں اپنے دین کی بات اچھی لگ رہی ہے، اور نہیں، آپ اگر اس کو کمپیئر بھی کریں دونوں، یعنی اسلام اور دیگر مذاہب کی مذہبی تعلیمات کا اگر موازنہ کریں تو کھلی آنکھوں سے سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے ہر شعبے سے متعلق جو تعلیمات دی ہیں وہ فطرت کے بھی عین مطابق ہے اور دیگر مذاہب کی تعلیمات سے بہر کیف بہت بہتر ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دین میں پیدا فرمایا ہے۔ یہ اگر اس طریقے کے معاملے ہو، کسی پر ظلم ہو، کسی پر زیادتی ہو، کوئی دست درازی ہو، تو اسلام نے اس کو کھلے نہیں چھوڑ دیا ہے کہ اگر غریب ہے تو اس کو برداشت کر لے۔ ہمارے ملک میں ہے نا، ہے یا نہیں ہے؟ برہمنوں کے سامنے بات کرنے کا اختیار نہیں ہے نچلے طبقے کے لوگوں کو، لیکن اسلام میں ایسا ہے؟ ہاں نہیں ہے۔ اگر کوئی غلام اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور زیادتی کرنے والا وقت کا بادشاہ بھی ہوگا، اور غلام اگر قاضی کی عدالت میں اس معاملے کو اٹھائے گا تو قاضی کا کام ہوگا کہ وہ وقت کے بادشاہ کو ملزم کے کٹہرے میں کھڑے کر کے سوال کریں۔ اگر عدالت میں بلا کر بھی مان لیجئے کہ اس کو کچھ اعزاز دے کر بٹھائے گا تو کہتے ہیں کہ یہ انصاف کے تقاضے کے خلاف، اور اتنی سنہری تعلیمات کہیں اور نہیں ملنے والی آپ کو۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے اللہ اور اس کے رسولوں کا، اور یہ چاہتے ہیں کہ تفریق کرے اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بعض پر ایمان لاتے اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ میں سے کوئی راستہ نکالے، صلح کل بن کے نکلے، رواداری، لبرلزم، ٹولرزم، کیا کیا جو آج کل نئے نئے اصطلاحات اور نئے نئے نام دے دیے گئے کہ آپ جو کر رہے وہ بھی اچھا، ہم جو کر رہے وہ بھی اچھا، اور اس کے باوجود بھی دونوں کامیاب۔ ایسا نہیں ہے، ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام یہ ایک آئیڈیالوجیکل ریلیجن ہے، یعنی نظریاتی مذہب ہے اسلام۔ اسلام کیا ہے؟ ہاں، نظریاتی بنیادوں پر قائم ہے دین اسلام، اور ان نظریات کی سرحد کی حفاظت کرنا اور اس پر قائم رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ ایک آدمی یہ کہے کہ بھئی آپ عیسائی ہیں، آپ اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے ایک رسول عیسیٰ کو بھی ماننے والے ہیں، اور اب آپ اس کے ساتھ کتنی بھی چیزیں رہیں نہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے اس سے، آپ لوگ جو ہے انشاءاللہ کامیاب ہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس آخری ایڈیشن میں کامیابی کی بنیادیں بتلا دی ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، پھر وقت کے نبی کو خدا کا بیٹا بنا دے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہی ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ کامیابی کیسے ہوگی؟ پھر اللہ نے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری قرار دیا ہے۔ اب وہ اگرچہ حضرت عیسیٰ کو نبی تسلیم کر رہے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کے بعد نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایز اے لاسٹ میسنجر آف گاڈ اور خدا کے آخری پیغمبر کے طور پر اگر وہ قبول نہیں کرتے ہیں تو ان کا خدا کو تسلیم کرنا معتبر نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر وہ مان لیجئے، فرض کر لیجئے کہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں بھی مانتے
اور اللہ کی توحید میں کسی چیز کو شریک نہیں بھی کرتے ہیں، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کریں گے تو ان کا خدا کی وحدانیت کو تسلیم کرنا معتبر نہیں سمجھا جائے گا، اس لیے کہ وہ خدا کے احکامات کے پابند نہیں رہ رہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آخری نبی جو ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ ہاں، کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے، بنی اسماعیل کے لیے نہیں ہے۔ صرف بنی اسماعیل کے لیے ہوتے تو ہم تو محروم ہو جاتے ایمان سے، محروم ہوتے ہی نہیں ہوتے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محدود زمانے کے لیے بھی نہیں ہے اور محدود علاقوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ آپ کا نبوت کا زمانہ آپ کے نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد سے قیامت کی صبح تک کا زمانہ ہے، اور آپ کا دائرہ نبوت وہ اگر مکانی اعتبار سے دیکھا جائے تو پوری کائنات، اور صرف انسان نہیں، جنات بھی آپ کی نبوت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایسا تو اس طریقے سے صلح کل بننے سے کام نہیں چلے گا، ہماری جو نظریاتی سرحدیں ہیں ان پر قائم رہنا پڑے گا۔ معاشرے میں کتنا بھی جو ہے رواداری کر لیں، لیکن اپنی بنیادوں پر قائم رہنے کے بعد آگے کی چیزیں رواداری، اپنی بنیادوں سے دستبردار ہو کر رواداری پر چلنا، یہ تو جو ہے ارتداد ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں ارتداد۔ اور آج کل یہی ہو رہا ہے، تھوڑا سا آدمی پڑھا لکھا ہو گیا، تھوڑا سا جو ہے تو پڑھی لکھی سوسائٹی میں چلا گیا تو جو ان کی بولی ہے وہ بولی بولنا شروع کر دے، جو ان کی سوچ ہے اس سوچ کو جو ہے تو سمجھنے لگ گئے کہ یہ سب سے اعلیٰ سوچ ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہی لوگ ہیں اصل میں، اصل کافر تو یہ لوگ ہیں۔ ہاں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے واسطے ذلت کا عذاب۔ کافروں کے واسطے کیا کر رکھا ہے؟ ہاں، ذلت کا عذاب ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور جدا نہیں کیا ان میں سے کسی کو، یعنی کسی کو اونچا کسی کو نیچا، یا ایک کو مان رہے ایک کو نہیں مان رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کر رہے، حضرت موسیٰ کو مان رہے، حضرت ابراہیم کو مان رہے، حضرت یعقوب کو مان رہے، سب کو مان رہے، ایک کو نہیں مان رہے، یا کسی ایک کو مان رہے باقی کسی اور کو نہیں مان رہے، تو یہ ایمان نہیں ہوگا، یہ ایمان نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور کوئی تفریق نہیں کی کسی کے درمیان بھی، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ ان کا اجر دے گا۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ آج معاشرے میں یہ تو تعلیمات ہو گئی نظریاتی طور پر، اور شروع کی ابتدا کی جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا بصیرا، کہ مظلوم کا فریاد رسی کے لیے قاضی کے پاس، جج کے پاس، وکیل کے پاس، اور کوئی اگر تصفیہ کر سکتا ہے تو اس کے پاس ظالم کی برائی کرنا، برائی نہیں کرنا بلکہ حقیقت بیان کرنا، یہ غیبت نہیں ہے، یہ غیبت نہیں ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، ورنہ ظلم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ ظلم کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ اسلام جو ہر معاملے میں اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، لیکن اس نے تعزیرات کا نظام بھی تو رکھا ہے۔ العین بالعین، اگر کسی نے کسی کی آنکھ کو نقصان پہنچایا تو نقصان پہنچانے والے کی آنکھ کو بھی نقصان پہنچایا جائے گا۔ ہاتھ اگر کسی نے کسی کا توڑا ہے تو سزا کے طور پر اس کا ہاتھ توڑا بھی جائے گا۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ امن کو برقرار رکھنے کے لیے۔ لیکن آگے اسلام کا حسن دیکھیے کہ اس نے سزا کا نظام تو رکھا، لیکن اس کے بعد آگے فرما دیا کہ اگر تم معاف کرو گے یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ جج کے جو فیصلے ہوتے ہیں وقتی طور پر وہ فیصلہ تو ہو جائے گا، بھئی آپ کو اتنا جرمانہ دینا پڑے گا، معاملہ کلیئر، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ عدالتوں سے جتنے فیصلے آتے ہیں معاملے کا تصفیہ تو ہو جاتا ہے، کسی ایک واقعے میں بھی تصفیہ ٹھیک ہے، دل صاف نہیں ہوتا ہے، دل کسی کا صاف ہوتا ہے نہیں ہوتا، بلکہ دشمنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اچھا مقدمے میں ہار گیا، اب وہ زندگی بھر جو ہے نئے جو ہے تو منصوبے اور نئی جو ہے کنسپائریسی اور سازشیں سامنے والے کے خلاف دماغ میں
پیدا کرتا رہتا ہے کہ کہاں سے کیسے اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ عدالتوں کے فیصلوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ معاملہ وقتی طور پہ حل ہو جائے گا لیکن دلوں میں دشمنیاں پیدا ہو جائے گی۔ اس چیز کو شریعت نے سمجھایا، کہا کہ اگر معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ معاف کرنے کی تعلیم اسلام کے علاوہ آپ دیکھ لیجئے کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملے گی کہ شریعت خود کہہ رہی ہے معاف کر دو، تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کو چھپاؤ، کوئی نیکی کرو تو اس کو چھپاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو گے کوئی بھلائی یا اس کو چھپاؤ یا معاف کر دو تو چھپانے کا معاملہ ہے۔ اور دیکھ لیجئے سیرت کے واقعات میں بھی، صحابہ کے دور میں بھی سبحان اللہ کیا معمول تھا ہمارے بزرگوں کا۔ ایک بات یاد آ گئی، وہ بات سے بات بتا دوں خالی آپ کو۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ، نام تو سنا ہی ہوگا، حضرت حسین کے صاحبزادے ہیں اور بہت بڑی محترم شخصیت گزری ہے اسلام کی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑھیا رہتی ہے ان کے قریب میں، مکان سے قریب ہے، دور تھوڑا سا ایک بڑھیا رہتی ہے جس کا کوئی نہیں ہے پرسان حال، اولاد نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، اکیلی تنہا زندگی گزارتی ہے۔ حضرت ظاہر سی بات ہے کہ اب آج کے دور میں ہم تعریف کے طور پر کہہ سکتے کہ وہ تہجد گزار تھے، لیکن وہ دور تو ایسا مبارک دور تھا کہ خال خال ہی کوئی ایسا ہوتا تھا جو تہجد گزار نہ ہوتا ہو، تقریباً لوگ تہجد گزار ہوتے تھے۔ حضرت نے دیکھا تہجد میں رات کے ٹائم میں تنہائی میں جب اٹھتے تھے کہ بھئی یہ بڑھیا اکیلی ہے اور کوئی جو ہے اس کا پرسان حال نہیں ہے، اور اس وقت سب سے اہم چیزیں دو ہی ہوتی تھی، کھانے کا نظم اور یعنی کھانے پینے کا سامان لانے کا، اور دوسرے چولہا جلانے کے لیے لکڑیوں کا نظم کرنا، کیونکہ اس وقت گیس نہیں تھا، انڈکشن کوکر نہیں تھا، اور بھی الیکٹرکس آئٹمز جو تھے وہ تھے ہی کیسا۔ یہ تو ابھی ابھی کی ایجاد ہے، مائکرو اوون آ گیا اور پتہ نہیں کیا کیا آ گئے، اور سب جو ہے آن کی آن جو ہے ٹیمپریچر خالی آپ فکس کیجئے 1 منٹ میں 2 منٹ میں تیار ہو رہی ہے چیز۔ اس وقت ہی نہیں، اگر بادشاہ بھی ہے وقت کا تو اس کو بھی لکڑی پہ کام چلانا، اس کو بھی ابھی آج کل اگر سوچے تھوڑی بات سے بات ذہن میں آ گئی کہ ہمارے سامنے تو جو ہے مغل کے بڑے بڑے امپائر فیل ہے ہماری سلطنت کے آگے، ہے یا نہیں ہے؟ وہ بیچارے کو اگر گرمی ہو رہی تو 3 لے کے پنکھا جھل رہے، کیا تماشا ہے وہ؟ اور اس میں بھی کیا ہوا لگتی ہوں گی اس کو، ایک ادھر سے کھڑا پنکھا جھول رہا ہے، ایک ادھر سے کھڑا پنکھا جھول رہا ہے، ایک پیچھے سے کھڑا ہے پنکھا جھول رہا ہے، اور بڑے بڑے پنکھے، اور اس میں ہوا کتنی لگتی ہوں گی۔ اور اس کی تو جو ہے کیا کہنا چاہیے، پرائیویسی کی کا تو جنازہ نکل گیا، پرائیویسی رہی نہیں نا باقی، اس کو ہر چیز کے لیے انسان لگ رہے۔ ہمارے پاس دیکھیے کیا سلطنت ہے، سبحان اللہ۔ بھئی اگر آپ کو گرمی ہو رہی ہے آپ ریموٹ کنٹرول سے خالی جو ہے بٹن دبا دے رہے، ہوا اگر اس رخ پہ زیادہ آ رہی تو آپ سوئنگ چینج کر دے رہے، برابر سوئنگ سے جو ہے تو آپ اپنے طور پر اس کو فکس کر رہے ہیں، یا اس کو جو ہے تو منہ کر کے رکھ دے رہے۔ کیا نظام ہے اللہ کا، ہے یا نہیں ہے؟ اور اب اگر سردی زیادہ ہو گئی تو اب تو اور بھی نکل گئی انسٹنٹ ہیٹرز، اور اس میں بھی ٹیمپریچر آپ فکس کر لو۔ تو یہ نعمت ہے معمولی نہیں ہے جو ہم کو حاصل ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہیں گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ نعمت کی قدر اس وقت ہوگی جب آپ اس کو کمپیئر کر کے دیکھیں۔ اور میں تو بولتا ہوں اپنی ساری نعمتوں کو پچھلے دور کے بادشاہوں سے، جن کے ہم بہت اس سے سنتے ہیں، اور بہت بڑی سلطنت تھی، کائی کی بینگن سلطنت تھی، ہماری سلطنت ہے اللہ کے کرم سے، ہے یا نہیں ہے؟ الحمدللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت نے دیکھا کہ اس کے پاس نہ کھانے کا سامان لانے والا کوئی ہے اور نہ لکڑیوں کا لانے والا کوئی ہے، تو حضرت نے طے کیا کہ بھئی میں رات کی تنہائی میں جب کوئی ہوتا نہیں ہے، میں پانی کے لیے پانی کا نظم بھی کر دوں گا اور لکڑیاں بھی پہنچایا کروں۔ پانی کے لیے حضرت نے ایک مشکیزہ بنوایا۔ مشکیزہ دیکھا ہے کبھی؟ چمڑے کا بنتا ہے، آج بھی بامبے میں نے دیکھا ہے، بامبے میں پانی والے جو ہے پانی فروخت کرتے ہیں، تو وہ فروخت کیسے کرتے ہیں؟ وہ بڑی ٹنکی میں پانی لے کر آتے ٹینکر میں، اور وہ چمڑے کے بڑے بڑے مشکیزے لٹکا کے پھرتے ہیں، اور وہ مشکیزوں کے ذریعے سے پانی اوپر تک پہنچاتے ہیں۔ تو بہرحال وہ چمڑے کا مشکیزہ حضرت نے ایک بنوایا، اور لکڑیاں بھی جو ہے جمع کرتے، اور رات کی تنہائی میں خاموشی سے اس کے گھر پہ لے جا کے رکھ دیتے۔ وہ بڑھیا کو بھی کبھی اپنی شکل نہیں دکھائی، بڑھیا کو بھی کبھی اپنی شکل نہیں دکھائی۔ اب یہ کئی سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس وقت بھی حضرت کی شخصیت بہت محترم، نام کیا بولا میں نے جی؟ ہاں، امام زین العابدین رحمہ اللہ۔
انتقال ہو گیا حضرت کا، غسل دیا جا رہا ہے، تو غسل دینے والے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت کے کندھے کے اوپر نشان پڑے ہوئے ہیں مشکیزیں اٹھانے کے۔ مشکیزوں کا ایک پرٹیکولر نشان پڑتا ہوگا، کیونکہ مخصوص ساخت ہوتی ہے ہر چیز کی، اس کو مستقل اٹھاتے رہو تو اس کی وہی نشان پڑے گا۔ تو نہلانے والوں نے دیکھا کہ مشکیزیں اٹھانے سے حضرت کے پورے نشان پڑے ہوئے۔ ان کو تعجب ہوا کہ اتنی محترم شخصیت، اتنے بڑے اللہ کے بندے، اللہ ولی اور بزرگ، اور انہوں تو کبھی ایسا تنکا بھی نہیں اٹھاتے ہوں گے، اور یہ نشان کیسا؟ حیرت میں تو پڑ گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بڑھیا کے ہاں سے بھی جو ہے تذکرہ 2-3 دن کے بعد شروع ہو گیا کہ میرے پاس کوئی تو بھی آتا تھا اللہ کا بندہ، پانی بھی پہنچاتا تھا، لکڑی بھی پہنچاتا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، آ رہا نہیں 2-4 دنوں سے، کہیں چلے تو نہیں گیا باہر، کہیں بیمار تو نہیں پڑ گیا۔ اور عورتوں کی بات ہے، یہ سارا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، مواصلات کے جتنے ذرائع ہیں، ذرائع ابلاغ، یہ سب فیل ہے۔ 2 عورتیں اگر جمع ہو گئے تو اس کے آگے، یہ BBC لندن والوں کو سمجھنا چاہیے تھا، اتنی ٹیکنالوجی کے پیچھے پڑے ہوئے 2 عورتوں کو لا کے بٹھا دیے، پورا کام ہو جاتا۔ تو عورتوں سے بہت جلدی بات پھیل جاتی، تو اس سماج میں بات پھیل گئی، ارے بھئی وہ بڑھیا کے پاس کوئی پہنچایا کرتا تھا اور اب نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اپنے محلے سے، اپنے علاقے سے تو کوئی غائب نہیں ہوا، کوئی کم بھی نہیں ہوا ہے سوائے حضرت کے۔ تو نہلانے والوں کے سامنے بات آئی، تب ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ حضرت کا یہ کام تھا جو آپ تنہائی میں ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ تو ایسے اللہ کے بندے گزرے ہیں۔ تو اسلام کی یہ تعلیمات ہے کہ اگر ظلم ہوا ہے تو اس کا بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو معاف کر دے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر کسی پر ظلم ہوا ہے اور وہ اپنے داد رسی کے لیے، اپنے مسائل کی یکسوئی کے لیے اور اپنے معاملے کو حل کرنے کے لیے اگر کسی کے سامنے اس کو بیان کرتا ہے یا کرتی ہے تو وہ غیبت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ بیان نہیں کرے گا یا نہیں کرے گی مظلوم ہو کر بھی تو اس کا معاملہ حل کیسے ہوگا؟ اور آدمی مظلوم کون ہوتا ہے، ظالم کون ہوتا ہے؟ ظالم کون ہے؟ دونوں لڑ رہے، مان لیجئے کہ دونوں بھی لڑ رہے برابر، اور دونوں بھی جو ہے تو زبان درازی کر رہے، دونوں بھی جو ہے تو دست درازی کر رہے، تو دونوں میں مظلوم کون رہے گا اور دونوں میں ظالم کون رہے گا؟ تو آسان اصول اللہ کے رسول نے بتلایا کہ جو پہل کرنے والا رہے گا وہ ظالم، جو پہل کرنے والا ہے وہ ظالم۔ لیکن معلوم ہے پہل کرنے والے نے پہل کر دیا، 1 مار دیا، اب بعد والے نے 1 کی جگہ 3 مار دیا، تو اب ظالم کون ہو گیا؟ یہ 3 مارنے والا، اس نے 1 مارا، اس نے 3 مار دیا، تو یہ ظالم ہو جائے گا۔ لیکن دونوں برابر سرابر لڑ رہے، تو پھر ظالم کون؟ پہل کرنے والا۔ بہرحال الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دین فطرت، دین اسلام میں پیدا فرمایا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ پوری زندگی اسلام پر قائم رہتے ہوئے ایمان کے ساتھ اللہ خاتمہ بھی نصیب فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے ہیں، اب اگر اللہ تعالیٰ حیات مستعار عطا فرمائے اور توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ آئندہ حصہ ہم کل پڑھیں گے۔ مجھے ایسا لگ رہا کہ یہ لوگ حج کو جا کے آ جائیں گے، یہ لوگ جو حج کو جا رہے ہیں حج کو جا کے آ جائیں گے، اور ہم خالی حج بدل ہی کرتے رہ جائیں گے، مسئلے آ رہے ہی نہیں کچھ۔ اب انہوں بھی بول رہے ہوں گے کہ یار مولانا کچھ تو بھی وہاں سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں دو، اب حج بدل ہی کرا رہے آپ خالی۔ دیکھتے ذرا مسئلے حج کے دیکھ لیں گے، جو چیزیں اہم رہتی ہیں، جو نظر پڑ جائے وہ پڑھ لیتے رہتا ہوں۔ مسئلہ اہم ہے اس لیے نظر آ گیا تو پڑھ لیتا ہوں۔ حیض روکنے کے لیے دوا کا استعمال حج کے دوران ہے نا، عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں اور فطری چیز ہے، اس سے جو ہے تو کسی عورت کو مفر نہیں ہے۔ تو کہا کہ حیض کا خون خواتین کے لیے قدرت کے مقرر کردہ نظام کا حصہ ہے، وہ منتھلی پیریڈ قدرت کا مقرر کردہ نظام کا حصہ ہے، اور اس سے کوئی عورت بچی ہوئی نہیں ہے، اس لیے اس کے جاری ہونے سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنی خواہش کے برعکس خدائی فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ اور ایام حیض میں جو احکامات شریعت نے بتائے ہیں ان کی پاسداری کرنی چاہیے۔ شریعت نے جو احکام بتائے ہیں ایام حیض میں، قرآن کو ہاتھ میں مت لو، شریعت کا یہی مقصد ہے، تو شریعت کے مقصد کو پورا کرنا ہے نا۔
اور دواؤں وغیرہ کا استعمال کر کے فطری نظام کو تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ دواؤں وغیرہ کو استعمال کر کے فطری نظام کو تبدیل نہیں کرنا۔ تاہم اگر کوئی عورت پیشگی ایسی مجرب دوا استعمال کر لے جس سے خون کی آمد رک جائے تو شرعاً اس کی گنجائش ہے۔ حج کے لیے جا رہے ہیں، اب معلوم ہوا کہ وہ جو حج کے مخصوص ایام ہیں، عرفات کے، اس کے یہی ان کا جو ہے یوزولی ایام کے دن ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ اب اگر وہ آ گئے تو اس حالت میں پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اگر پیشگی طور پر ایسی دوائیں استعمال کرے تو ایسی چیزوں میں اس کی گنجائش ہے۔ اب اس معنی حیض دوا کے استعمال سے کئی طرح کی صورتحال کا سامنا پڑ سکتا ہے، اس لیے چند چیزوں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ دوا کا استعمال حیض شروع ہونے سے قبل کیا اور پھر ایام عادت میں بالکل حیض نہیں آیا تو وہ عورت مسلسل پاک کہلائے گی۔ حیض شروع ہونے سے پہلے دوا کا استعمال کیا اور مان لیجئے کہ کسی عورت کا پیریڈ جو ہے ہر مہینے کی 15 تاریخ کو آتا ہے، انہوں نے 15 تاریخ سے پہلے دوا کھا لی، اب 15 کے بعد جو ہے تو ان کو ایام نہیں آئے تو وہ عورت پاک کہلائے گی، اور اس دوران اس کا طواف وغیرہ کرنا سب معتبر اور درست رہے گا۔ حیض شروع ہونے سے قبل دوا کھائی، یہ دوسرا مسئلہ۔ حیض شروع ہونے سے قبل دوا کھائی لیکن عادت کے ایام میں حیض آنے لگا اور 3 دن سے زیادہ مسلسل یا وقفے سے جاری رہا تو وہ عورت حسب قاعدہ ناپاک شمار ہوگی۔ دوا کھائی لیکن خون نہیں رکا تو ناپاک ہی رہی، اور اس دوران اگر اس نے طواف زیارت کیا ہے تو اونٹ کی قربانی لازم ہوگی۔ اونٹ کی قربانی، ہاں، اور پاک ہونے کے بعد اگر طواف لوٹا لیا تو اونٹ کی قربانی ساقط ہو جائے گی۔ نمبر 3، حیض شروع ہونے سے قبل دوا کھائی، دوا کھا لی روکنے کے لیے، لیکن ایام عادت میں 3 دن سے کم خون مسلسل یا وقفے سے آ کر رک گیا اور پھر 15 دن تک نہیں آیا تو یہ عورت پاک شمار ہوگی۔ مسئلہ سمجھیں، بول سکتے ہیں جانے والوں کہ دوا کھا لیے ایام شروع ہونے سے پہلے، اور کم سے کم مدت کتنی ہوتی ہے حیض کی؟ وہ 3 دن مانی جاتی ہے۔ 3 دن سے کم اگر کسی کو بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ منتھلی پیریڈ نہیں ہے، وہ پھر بیماری ہے۔ تو اگر کسی نے دوا کھائی اور دوا کھانے کے بعد جو ہے 3 دن تک یا اس سے کم 3 دن سے کم اگر خون آیا تو وہ عورت پاک سمجھی جائے گی اور اس کا طواف وغیرہ کرنا سب معتبر ہوگا، درست ہوگا۔ لیکن اگر 3 دن سے زیادہ بلیڈنگ آ گئی تو وہ ناپاک سمجھی جائے گی، طواف زیارت وغیرہ کچھ نہیں کر سکے گی۔ حیض شروع ہونے کے بعد 3 دن سے پہلے دوا کھا کر حیض روک لیا لیکن بعد میں 10 دن کے اندر پھر خون آ گیا تو مسلسل ناپاک شمار ہوگی۔ منتھلی پیریڈ کا کم سے کم پیریڈ فقہ میں 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ اگر کسی کو 10 دن سے زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو پھر وہ منتھلی کورس نہیں ہے، وہ بیماری ہے، اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ کسی کو 3 دن سے کم بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ بھی جو ہے منتھلی پیریڈ نہیں ہے، وہ بیماری ہے، اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ کہ اب اگر حج کے لیے جو عورتیں گئی ہیں انہوں نے جو ہے ان کو منتھلی کورس شروع ہو گیا اور کورس شروع ہونے کے بعد جو ہے تو انہوں نے دوا کھا لی اور دوا کھانے کے بعد وہ خون ان کا رک گیا تو کیا ہوگا؟ 3 دن حیض شروع ہونے کے بعد 3 دن سے پہلے دوا کھا کر حیض کو روک لیا لیکن بعد میں 10 دن کے اندر پھر خون آ گیا تو پھر وہ جو درمیان میں خون رکا تھا وہ پیریڈ میں وہ اگرچہ ظاہری طور پر پاک تھی لیکن اس کو پاک نہیں سمجھا جائے گا کیونکہ 10 دن میں اس کا خون آ گیا، مطلب یہ کہ اندرونی طور پر اس کا سسٹم جاری تھا، وہ ناپاک ہی رہے گی۔ اور اس دوران اگر اس نے طواف کیے تو حسب قاعدہ جنایت لازم ہوگی، یعنی قربانی دینی پڑے گی۔ یہ اتنے موٹے موٹے مسائل سامنے آ گئے۔ چونکہ آج کل جو ہے جوڑوں سے جانے کا ہی رواج ہے، لوگ جا رہے بھی تو جوڑوں سے ہی جا رہے ہیں، تو اس لیے مسائل بھی سامنے رہنا چاہیے۔ جتنے مسائل ابھی پڑھے ہیں اگر سمجھ میں نہیں آئے، کوئی دیکھنا چاہے تو یہ کتاب میں یہاں نشانی ہے، یہ نشانی پر دیکھ کے سمجھ کے سمجھا بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔